بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 5 استاد جی۔ سوال نمبر 1، وقاص کون تھا؟ جواب: وقاص انٹری ڈھونے پر مقرر ایک ادنیٰ سا مزدور تھا۔ سوال نمبر 2، استاد جی وقاص کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ جواب: استاد جی وقاص کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ وقت پر اسکول آیا کرو، ہوم ورک کیا کرو، تعلیم حاصل کرنے میں دل لگاؤ، آوارہ گردی چھوڑ دو اور وقت کی قدر کرو۔ سوال نمبر 3، وقاص کی اجرت میں کون کون سے کام ہوتے تھے؟ جواب: روزمرہ زندگی میں وقاص کی اجرت میں صرف دالدلی کا کام ہو جاتا تھا۔ سوال نمبر 4، علم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ جواب: علم سے شعور و آگاہی ملتی ہے جس سے طرز زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ علم ایک روشنی ہے، ہم علم کے ذریعے ترقی کرتے ہیں اور علم کے ذریعے صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کل محفوظ ہو اور ہم مطمئن ہو۔ سوال نمبر 6، اس کہانی کے مرکزی کردار وقاص کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ جواب: وقاص ایک غریب مزدور آدمی کا آوارہ گردی کرنے والا بیٹا تھا۔ ہمیشہ دیر سے اسکول آتا، ہوم ورک نہیں کرتا، اوپر سے بہانے بھی کرتا تھا۔ دراصل وقاص کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا اسے پسند تھا۔ روزانہ اسکول سے بھاگ جاتا۔ استاد جی اس کو نصیحتیں کرتا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر ایک دن وہ اسکول چھوڑ کر بھاگا اور اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے لگا۔ وقاص نے وقت کی قدر نہ کی، اساتذہ کرام کی نصیحتوں پر عمل نہ کیا۔ وہ زندگی کے ہر میدان میں ناکام ہے۔ وہ اپنی غلطی سمجھ گیا ہے لیکن اب وہ بہت دیر کر چکا ہے۔ سوال نمبر 7، درجی جملوں کو درست کر کے لکھیے۔ جواب: غلط جملے، درست جملے۔ اسلم کا ناک زخمی ہو گیا، اسلم کی ناک زخمی ہو گئی۔ اسے بولنے کی مرض ہے، اسے بولنے کا مرض ہے۔ آج کی اخبار کدھر ہے، آج کا اخبار کدھر ہے۔ میرا گیم کس کے پاس ہے، میری گیم کس کے پاس ہے۔ میں نے پلاؤ کھائی، میں نے پلاؤ کھایا۔ نوٹ: تفصیلیہ: یہ علامت عبارت میں وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ مثلا پاکستان کے بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ۔ سوال نمبر 8، ذہن میں جن جملوں میں تفصیلیہ کی ضرورت ہے وہاں درست جگہ پر تفصیلیہ کا نشان لگائیے۔ جواب: پاکستان کی مشہور صنعتیں ہیں چمڑا سازی، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، ٹیکسٹائل مصنوعات وغیرہ۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں کھیلی جانے والی مشہور کھیل یہ ہے: ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، کشتی۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قوم کی عزت آپ سے ہے، یہاں ضرورت نہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام۔ جائزہ نمبر 1۔ سوال نمبر 1، ہم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب: مرکزی خیال: اللہ تعالیٰ سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، سب اسی کا ذکر اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نور، قدرت اور حکمت ہر چیز میں نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں ہر چیز کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ عبادت کا لائق ہے۔ عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحت و تندرستی، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے بارے میں ہدایت عطا فرمائی، وہاں امراض کے تدارک کے لیے دوا اور علاج کو اپنانے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف بیماریاں لاحق ہوئیں اور ایسے مواقع پر مختلف طبیبوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا۔ ابن ماجہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو ضروری طبی مشورے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون، انگور، انار، انجیر، لیمو، تربوز، کیڑا، لوکی، چقندر، ادرک، شہد اور سرکہ جیسی غذائی تجویز فرمائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طب کو اہمیت دینے کا یہ نتیجہ تھا کہ 7ویں صدی میں دنیائے اسلام میں طبی سائنس سے دلچسپی کو زبردست فروغ ملا۔ بغداد، دمشق، قاہرہ، غرناطہ، قرطبہ، اشبیلیہ وغیرہ میں دنیا کی بہترین اسپتالوں کی بنیادیں رکھی گئی۔ اسی دوران میں مسلمان اطباء نے القانون اور الحاوی لکھی، جن کو یورپ کی یونیورسٹیوں میں 600 برس سے زائد عرصے تک پڑھایا جاتا رہا۔ عباسی خلافت کے دور میں صرف بغداد شہر میں طبیبوں ڈاکٹروں کی تعداد 860 تھی۔ ان طبیبوں کا باقاعدہ امتحان لیا جاتا تھا۔ کسی طبیب کو بغیر لائسنس کی پریکٹس کی اجازت نہ تھی۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں پریکٹس کے لیے لائسنس کی شرط پہلی دفعہ اسلامی دنیا ہی میں لکھی گئی تھی۔ سوالات: طب سے کیا مراد ہے؟ جواب: طب سے مراد علاج معالجہ کے طریقے اور ادویات سازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت و تندرستی کے بارے میں کیا ہدایت دی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت و تندرستی کے متعلق طبی مشورے اور غذائی تجویز فرمائے۔ سوال نمبر 3، بیماری اور علاج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: بیماری اور علاج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ طبی سائنس کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب: طبی سائنس کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں نے بہت محنت کی ہے۔ مسلمان نے القانون اور الحاوی جیسی کتابیں لکھی ہیں، جن کو یورپ کی یونیورسٹیوں میں 600 برس سے زائد عرصے تک پڑھایا جا رہا تھا۔ صحت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صحت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں حفظان صحت کے اصول اپنانے چاہیے۔ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے۔ مسواک کرنی چاہیے۔ بازاری اور کھلی چھوڑے ہوئے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، ان الفاظ کی متضاد تحریر کریں۔ جواب: جھوٹ، سچ، دانائی، بیوقوفی، نادانی، سکون، بے سکون، نمایاں، پوشیدہ، کامچور، محنتی، غفلت، فروا۔ سوال نمبر 4، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جواب: حکمت، ہر چیز کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اونٹ، خلیفہ نے دیوار کی اونٹ سے بچوں کا کھیل دیکھا۔ اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا سب پر فرض ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے۔ پیروکاری، اسلام کی پیروکاری کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، ان اشعار کی تشریح لکھیے۔ تیری فیاضی نے سبوں کو بنایا آفتاب، بن گئی اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ ایک ہی صف میں بٹائی تو نے آقا و غلام، اسود و احمد کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز۔ تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسول، خیر الانام، تو ہے جہاں میں خدا کا آخری پیغامبر۔ جواب: تشریح، ان اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا سے جہالت کی تاریکی ختم ہو گئی، ہر طرف ایمان کا نور پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی دین کی وجہ سے ان لوگوں کو عزت اور مرتبہ ملا جس نے ایمان لایا۔ جو پہلے چرواہے تھے اسلام کی بدولت امیر المؤمنین بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ نسل، کالے گورے، عرب و عجم، حق و غلام میں اونچ نیچ کا فرق ختم کر ڈالا اور ان میں اخوت و بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہ آئے گا اور نہ آ سکتا ہے۔ سوال کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔
لوگ کی تلفیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی دوسری منزل تک پہنچا۔ اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ ہمارا گردی کرنا اسے پسند تھا۔ اس کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے ایک دن استاد جی بولے، دروازے کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ سکون سے بیٹھے قلم کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں۔ استاد جی سب آہ بھر کے رہ گئے۔ سبق کے مطابق اس چوک کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ راستے میں بکھری کنکریاں وقاص کو دے رہی تھی تکلیف۔ بزرگ بینک سے لینے آئے تھے پینشن۔ دروازے کے باہر کتنے ہی اس جیسے محنت مزدوری کرنے پر تھے مجبور۔ وقاص نے اینٹوں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا سر پر۔ دیے گئے سابقوں سے دو الفاظ بنائیے۔ سابق ان و ہم سب، انگنت، انپڑھ، باادب، بانصیب، ہم شکل، ہم آواز، سر وقت، سرزمین۔ درجی الفاظ قواعد کی روسی کیا ہے؟ سامنے کالم میں لکھیے۔ شمس العلماء خطاب، وہ اسم اشارہ، ان اسم ضمیر، جو کوئی اسم موصول، آپ اسم ضمیر، اس اسم ضمیر۔